علامہ و مولانا ہاشم رضا صاحب قبلہ آئیے اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتے ہیں کہ عظمت نبی کے دین کی سمجھا گئے حسین، عظمت نبی کے دین کی سمجھا گئے حسین، ہم سب کو وفا کا راستہ دکھلا گئے حسین، ہم سب کو وفا کا راستہ دکھلا گئے حسین، جس کی مثال ملتی نہیں دو جہاں میں، جس کی مثال ملتی نہیں دو جہاں میں، گردن کٹا کے وہ مرتبہ پا گئے حسین، گردن کٹا کے وہ مرتبہ پا گئے حسین۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن اعلی حضرت، اہل سنت۔ معزز سامعین حضرات، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار، مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک کیا عادیہ نشاور کرے، جھوم جھوم کر پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب ہمارے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام تقریباً 8 بجے سے شروع ہے، رواں دوا ہے۔ ننھے ننھے بچے آ کر آپ سامعین کے سامنے نعت و تقریر بیان کر رہے تھے اور آپ مسرور ہو رہے تھے، سن رہے تھے۔ بہت سے لوگ 8 بجے سے پہلے ہی سے آ کر محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں آنے کا یہ صلہ دونوں جگہ عطا فرمائے، اور جو لوگ
اب تک نہیں آئے ہیں، انتظار میں ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جلد سے جلد تمام کام کاج چھوڑ کر محفل میں آئے اور تذکرے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چند جھلکیاں اپنے دامن میں سمٹ کر جائے۔ وقت دامن گیر ہے اور آج 5ویں رات ہے نا، 5ویں رات ہے، اور ابھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہی سماعت فرمائے ہیں، وہ بھی مکمل طریقے سے نہیں، صرف جھلکیاں۔ اگر ہر ایک کی مکمل تاریخ بیان کی جائے تو نہ جانے کتنی راتیں ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی سوانح ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے اور آپ کی طرح وہ لوگ نہیں تھے کہ کھائے پیے بتی بجھائے اور سو گئے۔ انہوں نے دین کے لیے بہت کام کیے، اور انہی کا یہ کام کا صلہ ہے کہ آج ہم سر اٹھا کر چل رہے پھر رہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ بغیر تخمیر کہ آپ آگے بڑھے، کل سماعت فرما چکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کس طریقے سے مدینہ شریف میں آہ و فضا ظلمت کی گھڑی آ گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے تھے، تشریف لائے تھے، اس سے زیادہ خوشی ہمیں کبھی میسر نہیں ہوئی تھی۔ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک مدینہ شریف میں پڑا تھا، اس دن سے زیادہ مسرت، زیادہ خوشی ہمیں نصیب نہیں ہوئی تھی، اور جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سے زیادہ غم ہمیں کبھی نہیں گھیرا تھا۔ سب گھر اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایسی کوئی ہستی نہ ہوگی جس کی آنکھ ساون بھادو کی طرح برستی نہ ہوگی۔ سب ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کر کے رو رہے تھے، لیکن انہی میں سے ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اللہ اکبر، دہاڑے مار مار کر روتی اور بے ہوش ہو جاتی، اور کئی گھنٹے تک بے ہوش رہتی، پانی چھڑک کر ہوش میں لایا جاتا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ ان کا عالم بھی کچھ اور تھا۔ اس طریقے سے سارے مدینے میں رونا پیٹنا آہ و افغاں چالو تھا۔ پیر کا دن ختم ہو گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تہذیب و تدفین کے لیے منگل کا دن چنا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعش مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر مبارک میں، اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں مشورہ کیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کہاں کیا جائے۔ تو بہت سے اصحاب اس میں مشورہ دیے کہ زیادہ تر انبیاء کے مزاریں جو ہیں وہ بیت المقدس میں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جا کر کے وہاں دفن کیا جائے جہاں قبلہ اول ہے، زیادہ تر انبیاء کرام کے مزاریں وہاں ہے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ مشورہ دیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاش مبارک کو لے جا کر کے کعبہ شریف کے ارد گرد دفن کیا جائے۔
اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر انور وہی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچیرا بھائی بھی اور داماد بھی ہے، ان دونوں سے مروی ہے، فرمائے ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد زبان یہ سنا کہ انبیاء کرام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کی قبر بنتی ہے، جہاں وفات پاتے ہیں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ سبھی کو یہ بات جب معلوم ہوئی تو بولے ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بنایا جائے، لیکن ان کی قبر کس طریقے سے کھودی جائے؟ ایک باکس اور ایک لحدی کروٹ، دو صحابی رسول تھے جو قبر کھودتے تھے، اس میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغلی قبر کھودتے تھے، اور ایک اور صحابی تھے جو باکس نما قبر کھودتے تھے۔ بولے دونوں کو بلایا جائے اور جو پہلے حاضر ہوگا وہی قبر کھودے گا۔ دونوں صحابیوں کو جا کر بلایا گیا، آنے میں پہل کرنے میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلی قبر کھودے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہلانے میں کہ کپڑا میں ہی نہلایا جائے یا کپڑا کھول کر نہلایا جائے، تو ایک آواز گونجی کہ یہ نبی ہے، انہیں غسل نہ دیا جائے۔ تو سب تحقیق کیے کہ آخر یہ آواز آئی کہاں سے، کیوں نہ غسل دیا جائے؟ تو ایک اور آواز آئی، وہ آواز تھی، بولے جو پہلی آواز تھی وہ شیطان کی آواز تھی، وہ شیطان نے منع کر رہا تھا کہ یہ نبی ہے، پاک و صاف ہے، انہیں غسل نہ دیا جائے، میں خضر علیہ السلام ہوں، نبی کو غسل دیا جائے۔ جب یہ بات آئی غسل دیا جائے تو کیسے غسل دیا جائے؟ پرہن میں دیا جائے یا اتار کر دیا جائے؟ تو پھر ایک آواز گونجی کہ پرہن اتار کر دیا جائے، یعنی کپڑا اتار کر دیا جائے۔ پھر دوسری آواز آئی کہ یہ آواز شیطان کی تھی، میں خضر بول رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا جائے وہ پرہن میں ہی دیا جائے۔ پرہن میں غسل دے دیا گیا۔ غسل دینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4-5 لوگ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیے۔ غسل دے کر بہترین کپڑے سے کفن دیا گیا، تو پلکوں میں ناک میں کچھ پانی کے قطرات رہ گئے تھے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے چوس لیے تھے، زبان سے چوس لیے تھے۔ اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم میں اتنا اضافہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، مجھ سے جو سوال کرنا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھو، میں اس کا جواب دوں گا میں۔ اور ایسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر یعنی علم کے شہر کا دروازے ہے۔ کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کہا کہ علی فرماتے ہیں کہ تم نبی کے پاس 1 مرتبہ جاتے ہو اور میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہو۔ جب نبی کے پاس جاتے ہو 1 مرتبہ، لیکن میرے پاس آتے ہو 2 مرتبہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ چیمی گویا کیے کہ حضرت علی مدینے میں یہ کہتے ہیں کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 بار جاتے ہیں اور میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور بولے علی کو بلا کر لاؤ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، صحابی رسول گئے، حضرت علی کو آواز دے، بولے یا علی، آقا علیہ السلام نے آواز دیے، بلا رہے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کو دیکھ کر مسکرائے، حضرت علی بھی مسکرائے۔ تو مسکرانا نبی کی سنت ہے، ایک بھائی جب دوسرے بھائی سے ملے تو مسکرائے۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، جب صحابہ سے ملتے تھے تو مسکراتے تھے۔ ہنسنا شیطان کا کام ہے، کہا لگا کر کر کے جو ہنستے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں ناجائز ہے، لیکن مسکرانا نبی کی سنت ہے۔ جب ایک دوسرے سے مسکرائے، ملاقات کرے تو مسکرا کر ملے، مصافحہ کرے، سلام کرے، اور مصافحہ کرے تو دعا کرے، مصافحہ کرنے کی دعا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دو بھائی جب مصافحہ کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مصافحہ کرے، مسکرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھے، بولے یہ علی، مدینہ کے گلیوں میں تم کیا کہتے ہو کہ تم لوگ نبی کے پاس جاتے ہو ایک مرتبہ، میرے پاس آتے ہو 2 مرتبہ؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں میں نے یہ اصحاب سے کہا اپنے دوستوں سے کہ جب تم نبی کے پاس جاتے ہو 1 مرتبہ، لیکن میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حضور نے فرمایا، علی کیسے؟ واضح کرو، تمہارے دوست تمہارے ساتھی شکایت کر رہے، بتاؤ۔ آقا علیہ السلام سب جانتے تھے، لیکن سننا چاہتے تھے حضرت علی کے زبان سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم علی بابھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علم کے شہر ہے، میں اس کا دروازہ ہوں۔ تو جو انسان شہر کے اندر جاتا ہے، دروازے سے داخل ہو کر جاتا ہے، اور جب شہر سے باہر نکلتا ہے تو اسی دروازے سے باہر نکلتا ہے۔ پتہ چلا جو شخص آپ کے پاس جا رہا ہے تو دروازہ میں ہوں، میں ہی دروازے ہو کر کے جاتا ہے، اور آتے سمے بھی مجھے دروازے سے ہو کر آتا ہے، اس لیے جانے والا آپ کے پاس 1 بار جاتا ہے اور میرے پاس 2 مرتبہ آتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم۔ جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیات بیان کی جائے گی، اس دن انشاءاللہ اور بھی ان کا علم کا تذکرہ کیا جائے گا کہ کتنا علم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کوئی علم کے انتہا نہیں تھی۔ آئیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جب کفن پہنا لیا گیا تو جنازے کی باری آئی کہ جنازے کی نماز کیسی پڑھی جائے۔ اصل میں وہ نماز نہیں تھی، صلاۃ و سلام تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے، جب تم مجھے نہلا دو، کفن پہنا دو تو دروازہ بند کر کے تم لوگ چلے جانا، پہلے فرشتے آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اپنی تمام فوج و لشکر کے ساتھ وہ لوگ صلاۃ و سلام پڑھیں گے مجھ پر، پھر جو ہے فرشتے آئیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے تم لوگ آنا اور نماز جنازہ میرے پڑھنا، یعنی صلاۃ و سلام پڑھنا۔ دروازہ بند کر دیا گیا اور پھر آقا علیہ السلام کے اوپر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام مع لشکر یعنی فرشتوں کے ساتھ آئے، صلاۃ و سلام پڑھے، پھر حضرت عزرائیل، پھر حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام مع لشکر کے ساتھ آتے گئے اور نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے گئے۔ پھر دروازہ کھلا اور جتنے ہو سکے 1 1 2 2 3 3 4 4 اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم آئے اور صلاۃ و سلام
پڑھ کر نظر پیش کر کے واپس جاتے رہے۔ اتنے ہی میں خلیفہ منتخب کرنے کا وقت ہو گیا کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ظاہری حالت میں نہیں رہے، اب ان کے منصب، ان کی جگہ پہ ہمیں کسی کو چننا ہے جس کو اسلام آگے لے کر بڑھے گا۔ جو قانون نافذ ہوا ہے اس قانون کے تحت، اس شریعت کے تحت اسلام کو لے کر آگے بڑھے گا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد انصار رضی اللہ تعالی عنہ، مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سب وہاں جمع تھے۔ ان میں سے ایک انصار اٹھے اور کہنے لگے کہ بھائیو سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی کسی کام کے لیے، کار کے لیے بھیجا کرتے تھے تو اس میں ایک مہاجر اور ایک انصار رہا کرتے تھے۔ تو خلیفہ میں بھی جسے ہم چنے امیر تو وہ ایک انصار ہو اور ایک مہاجر ہو، یعنی جب ایک انصار کو چنا جائے، ایک مہاجر کو چنا جائے اور دونوں مل کر کے اسلام کو آگے بڑھائے۔ لیکن اس وقت حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید کون ہے 2 منٹ کے لیے ان کے سوانح بتا دوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں مکہ میں چوری کر کے مکے والے لے آئے تھے۔ اس وقت 6 یا 7 سال کی عمر تھی اور غلام بنا کر کے بیچے۔ اس میں خریدنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حضرت زید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہبہ کر دی تھی، تحفے میں دے دی تھی۔ اور جب جن کے لڑکے چوری ہو گیا تھا، چوری کر کے لوگ مکہ میں بیچے تھے، ان لوگ کو پتا چلا کہ زید مکہ میں ہے تو مکہ وہ لوگ آئے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے۔ حضرت زید کے والد چچا اور حضرت زید سے بولے کہ چلو تمہارے عوض جتنا پیسہ چاہیے میں دیتا ہوں تو اور تمہیں آزاد کر دے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ لوگ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زید کا اختیار ہے، وہ چاہے تو جا سکتا ہے اور چاہے تو ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اوپر قربان جائیے، والد محترم 1 سال نہیں 2 سال نہیں بلکہ 10 سال کے بعد آیا تھا کہ اسے پتا چلا زید مکہ میں ہے۔ آنے کے بعد باپ بیٹے سے ملاقات ہوئی، بغل گیر ہوئی اور باپ نے کہا زید چلو ہمارے ساتھ گھر میں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتا ابا حضور حقیقتاً آپ ہمارے باپ ہیں، لیکن جتنا شفیق میں نے محمد عربی کو دیکھا اتنے شفیق و رفیق آپ نہیں ہو۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کروں گا لیکن آپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کروں گا۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا یوں ہاتھ پکڑ کر اٹھائے تھے کعبہ شریف میں اور کہے تھے کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولا بیٹا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، وہی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جتنے لوگ آئے تھے سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو کر واپس گئے تھے۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تھی اور ان کی محبت میں ان کے والد، ان کے چچا، اس قبیلے کے جتنے لوگ آئے تھے سب مومن ہو کر لوٹے تھے، سب مسلمان ہو کر لوٹے تھے۔ اور یہاں پہ ابھی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انصار سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے انصاریوں سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے نبی مہاجرین میں سے تھے، تو جو خلیفہ ابھی چنا جائے گا، بنایا جائے گا، وہ انصار نہیں بلکہ مہاجرین میں سے ہوں گے۔ اور جس طریقے سے ہم معاون مددگار نبی کے تھے اسی طریقے سے ان کے معاون و مددگار ہوں گے۔ اور آگے بڑھے اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اور یہ اعلان کیا کہ میں خلیفۃ المسلمین، میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنتا ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بیعت کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بیعت کیے۔ ایک کے بعد دیگرے مہاجرین و انصار سب مل کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیعت کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
تعالی عنہ کو خلیفۃ المسلمین چن لیا گیا، حضرت خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنا دیا گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب میں ہوئے تو مسجد میں تشریف لائے اور ممبر شریف میں بیٹھنے کے بعد بولے، ایک نظر محفل میں ڈالنے کے بعد کہ یہاں زبیر نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر کو بلایا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، زبیر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیجات بھائی ہو، تم دین میں اختلاف پیدا نہیں کرو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا ابوبکر میں کسی کام میں مشروف تھا اور جو آپ کو آگے کیا پیچھے کون کر سکتا ہے، تمام اصحاب آپ کے ہاتھ میں رکھ کر کے آپ کو خلیفہ چنا ہے تو میں کون ہوتا ہوں، اور آگے بڑھے اور پھر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے اور بیعت لیے۔ پھر حضرت علی غائب تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی کہاں ہے، علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی تشریف لائے، کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق، اے علی تم نبی کے بالکل قریب ہو، نبی کے چچا زاد بھائی ہو اور داماد بھی ہو، دین میں اختلاف پیدا نہیں کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اے ابوبکر جس کو نبی نے اپنی حیات میں آگے کیا ہو اسے پیچھے کون کر سکتا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے، اور بیعت لینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی، علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا۔ جب امیر پڑھ لیتے ہیں تو وہ سب کے طرف سے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد منگل کے دن رات ہوتے ہوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تدفین کر دیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کر دیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تعزیت کے لیے گئے۔ حضرت فاطمہ دیکھی تو رونے لگی اور کہنے لگی، اے لوگوں آپ اللہ کے نبی کے اوپر اتنی من مٹی ڈال کر کیسے آ گئے، آپ کا دل گوارا کیسے کیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈال دوں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے، اے فاطمہ اے بنت رسول، یہ جو ہے ہم نے بہت کوشش کی، ہمارا دل بھی گوارا نہیں تھا کہ نبی کو قبر کے اندر ڈال کر ان کے اوپر مٹی ڈال دیا جائے، لیکن جو سسٹم بنایا گیا ہے اسے ہم انکار نہیں کر سکتے، اسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہماری شریعت یہی بتاتی ہے کہ جو ہے انتقال ہو جائے تو انہیں دفن کر دیا جائے، لیکن آقا علیہ السلام کی موت ہماری اور آپ کی طرح موت نہیں تھی، بلکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی آیت کے بنا پر نبی کی ایک آن کے لیے موت آئی اور پھر وہ روح نبی کے جسم میں لوٹا دی گئی، اس لیے کہ اسرائیل علیہ السلام اس روح کو لے کر کے عالم برزخ میں گئے۔ عالم برزخ میں آواز آئی، اے اسرائیل یہ اتنی معتبر روح ہے، اتنی مبارک روح ہے، اس روح کو یہاں مت رکھنا، اس روح کو یہاں مت رکھنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس روح کو لے کر کے پھر عرش معلی پہ جاتے ہیں۔ عرش معلی پہ آواز آتی ہے، اے اسرائیل یہ معتبر روح ہے، اس روح کو یہاں پہ مت رکھنا، اس روح کے لیے جگہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتنی معتبر اتنی مبارک روح ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام رب سے عرض کرتے ہیں، رب قدیر آخر اس روح کو کہاں رکھا جائے، اس روح کا مقام کہاں ہے، اس روح کی ٹھکانہ کہاں ہے؟ برزخ میں جگہ نہیں ہے، عرش معلی پر جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے اسرائیل اس روح کو جہاں سے تم نے قبض کیا ہے اس قلب میں جا کر رکھ دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام
अलैहिस्सलाम दोबारा उस रूह को नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब में जाकर रख दिए। हमारे आका अलैहिस्सलाम एक आन के लिए सिर्फ रूह कब्ज की गई थी ताकि आयत के तकमील कर दी जाए। जो आयत नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत नाजिल किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत के बिना पे हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम एक आन के लिए रूह कब्ज किए थे, बाद में उस रूह को कल्ब में लौटा दिया गया। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने शहीदों के बारे में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए, जो मारे जाए, वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा है, लेकिन उनकी हयात के बारे में तुझे पता नहीं। जब एक आम आदमी शहीद हो जाए तो वो जिंदा है, उसे मौत के बारे में गुमान करना भी मना है कि तुम उसे मुर्दा गुमान भी मत करो। हमारे आका तमाम अशरफुल मखलूकात में अशरफ है, तमाम नबियों के सरदार है, उनके बारे में तुम क्या तो मर के मिट्टी मिल गए माज़अल्लाह? नहीं, मेरे नबी जिंदा हैं, तो जिंदा हैं और जिंदा क़यामत तक जिंदा रहेंगे। एक आन के लिए बस मौत आई थी, आला हजरत का ही खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले यानी मेरी आँख वहाँ तक देख नहीं सकती, बाकी आका अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, जिंदा हैं, जिंदा हैं। दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी जआ बिसिद्क़ि व सद्दक़ा उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वो लोग जो सिद्क़ लेकर आए यानी सच्चाई लेकर आए, वो तफसीरुल कुरान में है कि जो सच लेकर आए वो आका अलैहिस्सलाम है, और जो उनके तस्दीक की है सबसे पहले वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी फजीलत, उनकी फ़ज़ाइल का तज़किरा अहादीस में बहुत ज़्यादा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स है जो सबसे पहले ईमान लाए, सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुए। इसमें इख्तिलाफ है, कुछ लोग कहते हैं सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए, कुछ लोग कहते हैं हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अहलिया हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान में दाखिल हुई। कुछ लोग कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले इस्लाम लाए, ईमान लाए, कबूल के इस्लाम में दाखिल हुए। इसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बेहतरीन तरीके से इंसानों को समझा दिया कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और बच्चे में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ग़ुलाम में सबसे पहले हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वही हज़रत ज़ैद जिनका तज़किरा अभी ने बताया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्क़ में सिद्क़ ये कहा गया है कि सबसे पहले ईमान लाए, और बात ये हुई कि आका अलैहिस्सलाम ने जिन जिन के पास भी अपने बारे में बताए कि मैं अल्लाह के नबी हूँ, तो सबों ने एतराज़ किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के पास बोले मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो उनकी कौम बोले ए आदम अल्लाह के नबी हो तो कोई मोज़िज़ा दिखला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
السلام نے اپنی قوم کے پاس یہ اعلان کیا میں اللہ کے نبی ہوں، تو ان کی قوم نے کہی تھی اے نوح علیہ السلام اگر اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں بولے میں اللہ کے نبی ہوں، بولے اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجے، جو نبی اپنی قوم میں یہ اعلان کیا میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، کوئی معجزہ دکھلا، کوئی معجزہ دکھلا۔ سبوں نے اعتراض کیا، لیکن آقا علیہ السلام مدینے میں جب تشریف لائے، اب بولے میں اللہ کے مکہ میں جب تشریف لائے اعلان نبوت کیے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، تو سبوں نے یہی کہا تھا کہ معجزہ دکھلا، معجزہ دکھلا، معجزہ دکھلا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے سنو، حضرت آدم علیہ السلام تھے معجزہ لے کر آئے، حضرت شیس علیہ السلام تھے معجزہ لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام تھے معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے معجزہ لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے معجزہ لے کر آئے، حضرت سلیمان و یوسف علیہ السلام تھے معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے معجزہ لے کر آئے، جتنے لوگ آئے معجزہ لے کر آئے، لیکن سن لو میں سر سے لے کر پیر کے ناخن تک معجزہ بن کر آیا ہوں، معجزہ لے کر نہیں آیا بلکہ معجزہ بن کر آیا ہوں۔ تماموں نے اعتراض کیا تھا، لیکن جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا علیہ السلام بولے اے صدیق میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی چورا نہیں، صدق و صدق ہمیں اپنی زبان سے کہہ دیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال 2 سال نہیں بلکہ کئی سال آپ کے ساتھ میں زندگی گزارا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر جگہ میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، آپ کے جیسا میں کوئی انسان نہیں پایا۔ جب آپ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے صادق تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولے، تو رب نے آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کہا، تو اب آپ جھوٹ کیا بولیں گے؟ میں کوئی مانے یا نہ مانے، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے اوپر کلمہ پڑھ کر میں اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اور اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر مومن سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، مومن ہوئے۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب معراج میں آقا علیہ السلام معراج سے واپس آئے اور تمام واقعات سنائے تو سبوں نے جھٹلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت تجارت کے لیے بصرہ یا ملک شام گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا کہنے لگا آج ابو بکر کو اپنے کانٹے میں لیتا ہوں۔ اس لیے جو بھی ایمان لائے تھے سب اپنے ایمان کو چھپاتے تھے اس وقت، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ایمان لائے، اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھپائے، بولے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے 6 یا 7 اصحاب مسلمان ہوئے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مارچنٹ تھے، بڑے تاجر تھے، اور جو جیسا ہوتا ہے ویسا اس کا دوست ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھے اخلاق کے انسان ہیں تو آپ کے دوست بھی اچھے اخلاق والے ہوں گے، اگر آپ چور ہیں تو آپ کے دوست بھی چور ہوگا، اگر آپ نمازی ہو تو آپ کا دوست بھی نمازی ہوگا، اگر آپ تاجر ہو تو آپ کا دوست بھی تاجر ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے تو ان کے دوست حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ایسے 4-5 صحابہ تھے جو تاجر تھے، ان کے دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبلیغ کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ اور ابو جہل یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جلتا بھونتا تھا، کہنے لگا ابو بکر ایک بات جانتے ہو؟ بولے میں تو دور تھا، کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں، تجارت کے لیے بصرہ گیا ہوا تھا، ابھی آیا ہوں، بتاؤ۔ بولے اچھا ایک بات پوچھتا ہوں جواب دو۔ بولے پوچھو۔ بولے یہاں سے فلسطین جہاں مسجد اقصی ہے کتنا دور ہے؟ بولے بہت دور ہے۔ بولے اگر یہاں سے سفر کیا جائے تو کتنے مہینے میں طے کر لو گے؟ بولے تیز ترار گھوڑا ہے تو کم سے کم 3 مہینہ تو لگ ہی جائے گا، 3 مہینہ لگ ہی جائے گا، اور اگر تیز ترار گھوڑا نہیں ہے تو 6 مہینہ لگ جائے گا۔ بولے اچھا۔
اب یہ بتاؤ کہ یہ بولے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا اور پھر واپس بھی آ گیا، کیا حجم ہوگا؟ یہ بات حجم ہوگی؟ بولے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بولے ہاں نہیں ہو سکتا نا؟ بولے نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، وہاں تو گئے لیکن وہاں کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پھر لامکہ، کوئی یہ بولے تو تم ایکسیپٹ کرو گے، قبول کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق بولے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بولے ہاں یہی تو میں بھی کہتا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو محمد